السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے پاس جوتے تو پھٹے ہوئے ہیں اور تم آ گئے ہو ریس میں حصہ لینے۔ جاؤ یہاں سے، اپنے باپ کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر جھاڑو لگایا کرو۔ آ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے۔ ٹیچر نے جب ساری کلاس کے سامنے میری بےعزتی کی تو میں روتا ہوا اپنا سکول بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ میں دوبارہ مڑ کر اس سکول میں نہیں گیا۔ 15 سال بعد جب ٹیچر ریٹائر ہو کر پینشن کا پیسہ لے کر گھر جا رہے تھے، دو ڈاکوؤں نے ان سے بیگ چھین لیا۔ وہ روتے دھوتے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، مگر جب کسی نے وہ لا کر ان کے سامنے پھینکا تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے، کیونکہ تمام بچوں کی طرح میں بھی گراؤنڈ میں آ گیا تھا۔ دل کافی پریشان تھا، لیکن امید تھی سر میری بات ضرور سنیں گے۔ بے شک میرے پاس جوتے نہیں تھے، لیکن میرے پاس قابلیت تھی اور مجھے یقین تھا اس قابلیت کے بل بوتے پر میں بھی ریس میں حصہ لے لوں گا۔ اب فوراً ہی ٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ سر سب کا قد اور ان کا اسٹیمنا چیک کر رہے تھے۔ میں بھی مسکرا کر انہی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 اسٹوڈنٹ کے بعد میرا نمبر تھا۔ دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن امید تھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میرا نمبر آیا، سر مجھے دیکھتے ہی غرا کر بولے تھے، جاوید، تم کس کی اجازت سے کلاس سے باہر آئے ہو؟ میں نے تمہیں کل ہی منع کر دیا تھا کہ تم ریس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیا تمہارے پاس جوتے ہیں؟ میں بہت بری طرح سے سہم چکا تھا۔ 2 قدم پیچھے لے کر میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر، میں بنا جوتے کے بھی بھاگ سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ریس جیت کر دکھاؤں گا۔ میری جانب سے آپ کو بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر سر اچانک دھاڑ کر بولے، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے سامنے کرنا، یہاں پر صرف جوتے لگتے ہیں۔ ریت اتنی گرم ہوگی، تم وہاں کیسے بھاگو گے؟ میں ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ ان کی بات درست تھی، ریس دوپہر کے وقت ہونی تھی، جب پورا گراؤنڈ تپ رہا ہوگا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، جاؤ یہاں سے، اپنے باپ کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر جھاڑو لگایا کرو۔ آ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے۔ پتہ نہیں کس نے تمہیں اس سکول میں ایڈمیشن دے دیا ہے، سب کا وقت برباد کرتے رہتے ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے لائن سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کا دھکا دینا مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ میں زمین پر بھی گر گیا تھا، ہاتھوں میں خراش آئی تھی، لیکن لبوں سے اف ادا نہیں ہوا تھا۔ سر اب مسکرا کر تمام بچوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ میری آنکھوں سے 2 قطرے بے مول ہوئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، کیا زندگی میں رہنے والے لوگ اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں؟ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن میرے استاد نے میرے ساتھ کتنی بدسلوکی کی تھی۔ مجھے بے حد برا لگا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں، لیکن جانتا تھا یہاں رونا بھی بے فضول ہے۔ قریب کھڑے بچے مذاق ہی اڑائیں گے، اس لیے میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا اور آنسو اندر ہی اتارنے لگا تھا۔ میری عمر محض 12 سال تھی، اور ایک 12 سال کے بچے کے پاس بھلا کتنا دماغ ہوتا ہے؟ لیکن میں نے اس پل ہی خود سے عہد کیا تھا، میری غریبی کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں، اسی غریبی کی بل بوتی پر ایک دن میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی اور غصے سے کلاس میں چلا گیا تھا۔ وقت معمول کے مطابق گزر چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ گھر پر تیار ہوتے وقت بھی میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ آج سکول جاتا ہی نہیں ہوں۔ فضول میں کلاس میں بچے مذاق بنائیں گے، کیونکہ جب میں کلاس سے باہر گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا
تو مجھے دو چار بچوں نے ٹوکا تھا کہ تمہیں سر ریس میں حصہ نہیں لینے دیں گے، تم کلاس میں ہی بیٹھ جاؤ، تمہارا جانا بے فضول رہے گا۔ مگر میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا کہ نہیں سر بہت اچھے ہیں، ہمیشہ انصاف پسندی سے کام لیتے ہیں، تم سب دیکھنا سر مجھے بھی لازمی ریس میں حصہ دلائیں گے۔ مگر مجھے منہ کی کھانی پڑی تھی، سر نے مجھے ذلیل کر کے نکالا تھا، بلکہ پوری کلاس کے سامنے میں رسوا ہو گیا تھا۔ ابھی میں تیار ہی ہو رہا تھا جب کمرے میں میری امی آئی تھی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا؟ میرے بچے کو اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میرا دل پسیج گیا۔ میری ماں کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، کوئی بڑا بہن بھائی بھی نہیں تھا، صرف اماں اور میں ہی ماموں کے گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں ہاں، تم یہ سلائی کے کپڑے زرینہ باجی کو دیتے ہوئے چلے جاؤ گے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، میرا لاکھوں میں ایک بیٹا ہے، یہ تم دے دینا اور ناشتہ سکول میں کر لینا۔ ان کی آواز دھیمی تھی، سن کر میں پورا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ یقیناً مومانی نے ہی کوئی بات کہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ میری طرف 10 روپے بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں جانتا تھا 10 روپے میں کچھ بھی نہیں آتا، مگر پھر بھی امی کو خوش کرنے کے لیے میں نے مسکرا کر وہ پیسے لے لیے تھے اور اپنا بیگ اٹھا کر سکول کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ زندگی میں انسان پر کسی بھی قسم کا دکھ آ جائے، لیکن یتیمی کا دکھ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر انسان یتیم ہو جائے تو پوری دنیا آپ کی دشمن بن جاتی ہے، سر سے چھت چلی جاتی ہے اور پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے ابو جب تک زندہ تھے میں کبھی نہیں رویا، وہ ہمیشہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن جب سے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے میری زندگی میں صرف اور صرف آنسو لکھ دیے گئے تھے۔ سرینہ باجی کے گھر ان کے کپڑے پہنچا کر میں اب سکول کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اب کافی دیر ہو گئی ہے، یقیناً استاد جی فضول میں مجھے باتیں سنائیں گے، اور یہی چیز مجھے کافی پریشان کر رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں سکول میں داخل ہو گیا تھا۔ گارڈ نے بھی کافی سختی سے مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ بھلا کوئی وقت ہے سکول آنے کا، مگر میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، صرف معذرت کر کے اندر آ گیا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ سر کاشف کلاس میں نہ آئے ہوں، ان کی جگہ کوئی اور پیریڈ لینے آ چکا ہو، مگر یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی۔ سر کاشف ہی ہمارا پہلا پیریڈ لیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں جیسے ہی کلاس روم میں دیکھا تو میرے پورے وجود میں کب کبھی دوڑ گئی تھی۔ میں جانتا تھا یہ یقیناً کوئی ایسی بات ہی کریں گے جو میری دل آزاری کرے گی۔ میں اوپر والے کا نام لے کر کلاس روم کے دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ ہلکی دستک دے کر میں نے سر جھکا کر سر سے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی، جب اچانک انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کہاں تھے تم؟ اس وقت بھی کوئی سکول آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کلاس شروع ہوئے پورے 15 منٹ گزر چکے ہیں، تمہیں وقت کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ کس نے تمہیں ایڈمیشن دیا ہے؟ تم دیکھنا 2 دن کے اندر اندر اگر میں نے تمہارا ایڈمیشن کینسل نہیں کروایا تو میرا نام بھی سر کاشف نہیں۔ ان کی بات سن کر میں رونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر میرا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا تو ماموں کبھی بھی میرا ایڈمیشن اتنے اچھے سکول میں نہیں کرواتے۔ مجھے پڑھ کر بہت کامیاب انسان بننا تھا۔ میں ان کے سامنے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا، سر آئی ایم سوری، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی،
دراصل میں اپنی امی کے کپڑے جو انہوں نے سلائی کیے تھے وہ ان کی کسٹمر کو دینے چلے گیا تھا، اس لیے دیری ہوگی، مگر اب آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں سیدھا سکول آؤں گا، پلیز سر مجھے معاف کر دیں۔ میری سسکیاں پوری کلاس میں گونج رہی تھیں۔ میں جانتا تھا یہ سب بات میں میرا خوب مذاق بنائیں گے، لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ سر کاشف نے ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور میرا بازو تھام کر کلاس سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولے تھے کہ سامنے جا کر کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، آئندہ کے بعد اگر تم نے دیری کی تو سچ بتا رہا ہوں پرنسپل آفس میں لے جاؤں گا اور تمہارا نام ختم کروا دوں گا۔ تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، نہ پڑھائی میں اچھے ہو نہ ہی کسی قابل ہو، پتہ نہیں تم جیسے اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ کلاس کا ڈور بند کر چکے تھے۔ مجھے خوب رونا آ گیا تھا، آنسو بھل بھل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ واقعی آج مجھے شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی تھی کہ اگر میرے بابا حیات ہوتے تو میں لازمی سر کاشف کی شکایت ان سے کرتا اور پھر وہ آ کر اسکول میں ان کی کمپلین کرتے، مگر میرے پاس تو باپ ہی نہیں تھا جو میرے لیے سٹینڈ لیتا۔ امی کو میں کچھ نہیں بتاتا تھا، وہ ویسے ہی بہت پریشان رہتی تھی، کبھی کسی وجہ سے تو کبھی کسی کی وجہ سے، کبھی ممانی سے ان کی لڑائی ہو جاتی تو کبھی وہ ان کو میکے میں رہنے کا تانا دیتی۔ ہر وقت امی سلائی پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ رات میں جب ہم دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ لیٹتے تھے تب وہ مجھ سے اسکول کی تمام روداد پوچھتی تھی اور میں ہمیشہ مسکرا کر ان کو ہر اچھی بات ہی بتاتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر ذرا بھی میں نے ان کو تکلیف کی بات ان کو بتلائی تو وہ خوب روئیں گی، اور میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں ذرا بھی تکلیف میں آ جائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں جس جگہ پر کھڑا ہوا تھا وہاں سے اب دھوپ آنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی، گرمیوں کی یہ سخت دوپہر مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں ہٹ کر تھوڑا دور کلاس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جب اچانک مس کائنات میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا ہوا جاوید بیٹا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں سر جھکا کر بولا تھا، مس دیر سے آیا تھا کلاس میں، لیکن سر نے داخل نہیں ہونے دیا، مار کے نکال دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور فوراً بولی تھی، کون سے سر نے؟ ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں سر کاشف کا نام لینا چاہتا تھا لیکن میں چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا کہ ہمارے اسکول میں مارنے کو منع کیا گیا ہے، اگر ذرا بھی کسی ٹیچر کی کمپلین پرنسپل آفس تک چلی گئی تو ان کی جاب جا سکتی ہے۔ اس لیے میں سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولا تھا، کوئی بات نہیں مس، استاد تو مارتے بھی ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ آج اگر انہوں نے پٹائی کی ہے تو کل میں وقت پر آؤں گا، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ میرے سامنے سے چلی گئی تھی۔ کچھ استاد سخت تھے تو کچھ استاد نرم بھی تھے، مگر میرا دل کافی حساس ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی سی بات مجھے چبھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سر کاشف کا ذرا سا سخت لہجہ بھی مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ان کا پیریڈ ختم ہوتے ہی میں کلاس کے اندر چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق کچھ اسٹوڈنٹ نے میرا مذاق اڑایا تھا، مگر میں چپ ہی رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اب یہ ہر روز ہونے لگا تھا۔ سر کاشف نہ جانے کیوں مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی برتاؤ کرتے تھے، کبھی مجھے مارتے تو کبھی اتنا سختی سے ڈانٹتے تھے کہ میرا پورا وجود لرز اٹھتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان کی شکایت کر دیتا ہوں، امی کو
بتاتا ہوں، کیا پتہ کچھ حل نکل آئے۔ لیکن میں ہمیشہ چپ کر جاتا تھا، کسی سے اپنا دکھ بیان نہیں کرتا تھا۔ آج معمول کا دن تھا، اسکول سے چھٹی کے وقت میں سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ آج گھر جا کر مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوا تو مجھے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا تو اندر سے ماموں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا سانس یکدم رک چکا تھا۔ امی کا خیال آتے ہی میں بے ساختہ اندر کی طرف بڑھا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں پوری جان سے زمین بوس ہوا تھا۔ میری ماں سفید کفن میں لپٹی صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ ماموں پاس ہی بیٹھے بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ ممانی دور کھڑی حیران ہو کر ممی کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، یہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹی تھی۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میری موجودگی کو محسوس کر کے ماموں نے مجھے فوراً سینے سے لگایا تھا اور مجھے پیار کرتے ہوئے بولے تھے، تم پریشان نہ ہو، تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر گئی ہے۔ میں ہوں نا تمہارا ماموں، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تم پریشان نہ ہو۔ ان کے آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یک ٹک اپنی ماں کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ریت کی مانند پھسل چکا ہو۔ پہلے بابا کا انتقال اور اب امی کا مجھے چھوڑ جانا، میرا پورا وجود خاصتر کر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کی میت کو دیکھتا ہی رہا تھا اور پھر تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ ان کی میت کو جس وقت کاندھے پر لیا گیا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے آنسو خشک کر دیے ہوں، میرا دل پتھر کر دیا ہو۔ امی کی میت کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں بس انہی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ شور مچا رہا تھا، نہ رو رہا تھا۔ سب نے ان کی قبر پر مٹی ڈال دی تھی۔ ماموں نے مجھے بھی کہا تھا کہ تم نے تھوڑا صبر آ جائے گا، مٹی ڈالو، لیکن میں بس اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ پھر تمام لوگوں نے امی کی قبر پر فاتحہ پڑھی تھی اور پھر گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ مجھ سے امی کی قبر کے پاس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا بس وہیں بیٹھا رہوں، ان کو دیکھتا رہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے روک رہی ہیں، مجھے پکار رہی ہیں، جاوید بول کر مجھے مخاطب کر رہی ہیں، مگر یہ سب صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ ماموں زبردستی مجھے وہاں سے لے آئے تھے، میرے امتحان ہونے والے تھے، لیکن اب میرے سر پر واقعی چھت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اب ہر قسم کی تکلیف مجھ تک آرام سے پہنچ آئے گی، کوئی بیچ میں ڈھال بن کر کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا تمام سہارے چھین لیتا ہے تو پھر اپنی آغوش سونپ دیتا ہے۔ پوری رات بس میں امی کی مشین کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس ہیں، وہ سلائی کر رہی ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً تہجد کے وقت نہ جانے کیوں میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا تھا۔ آج امی کا حساب کتاب تھا، ان کی قبر میں فرشتے آئے ہوں گے۔ کیا امی کو جنت دی گئی ہوگی؟ یہ سوال آتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا تھا اور میں فوراً سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے فوراً سے وضو بنایا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے قرآن پاک پڑھانے والی میری امی ہی تھی۔ میں کافی دیر تک سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب تک میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی گود سونپ دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے میرے دل پر اب مرہم رکھنا شروع کیا ہو۔ میں اتنا رویا تھا کہ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رو پڑا تھا۔ لمحے بعد ہی ماموں آ گئے تھے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر انہوں نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بے قابو ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
تقریباً ایک ہفتے کے بعد ماموں نے مجھے سمجھا کر اسکول بھیجا تھا کہ تمہاری ماں کو تمہارا پڑھنا لکھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے تمہیں تعلیم دلانا چاہتی تھی، اور میں اپنی بہن کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تم جاؤ اسکول، کچھ بھی مسئلہ ہو مجھے آ کر بتانا، میں تمہارے ہر مسائل کو حل کروں گا۔ ماموں کا اتنا کہہ دینا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں بہت ہمت کے ساتھ اسکول کی جانب روانہ ہوا تھا۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ سب سے آخری بینچ پر جا کر میں سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سر کاشف آ گئے تھے۔ سلام وغیرہ کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور سب کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب وہ دھاڑ کر بولے تھے، کہاں تھے تم؟ پورے کے ہفتے غائب رہے ہو، تمہیں ذرا بھی پڑھائی کا کچھ ہوش ہے یا نہیں؟ یا اپنے باپ کے ساتھ جھاڑو لگا رہے تھے روڈ پر؟ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس بار میرا دل کیا کہ میں انہیں بہت بری طرح سے سنا دوں۔ میں کب تک ان کی یہ باتیں برداشت کرتا؟ میرے بابا جھاڑو لگانے کا ہی کام کرتے تھے، مگر اب تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر یہ باتیں کسی کو علم میں نہیں تھیں۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میرے بابا حیات ہیں، کیونکہ میں اپنی پریشانی کبھی کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی کسی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میری والدہ مر چکی ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سر کاشف بولے تھے، میری کلاس سے آپ باہر چلے جائیں، مجھے آپ جیسے اسٹوڈنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جسے کلاس کے اصول کی بالکل فکر نہیں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑ کر بولے تھے، میری آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یا پھر میں پرنسپل سر کو یہیں پر بلا لوں؟ تب آپ باہر جائیں گے؟ ان کی بات سن کر میں لرز اٹھا تھا اور چپ چاپ کلاس سے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں سر کاشف مجھ سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے تھے۔ آخر انہیں کیا پرابلم تھی، اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کا پورا پیریڈ میں نے باہر ہی گزارا تھا، اور پھر میں کلاس کے اندر چلا گیا تھا۔ دوسرا پیریڈ مس روزینہ کا تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے مجھے کھڑا کیا تھا اور مجھ سے پورا ایک ہفتہ غائب ہونے کی وجہ پوچھی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں سچ بتاؤں یا بات گول کر دوں، لیکن وہ ٹیچر ہمیشہ مجھ سے شفقت سے پیش آتی تھی، کبھی بھی سخت رویہ نہیں اپناتی تھی۔ اس لیے میں سر جھکا کر بولا تھا، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، جس وجہ سے میں اسکول آنے سے قاصر تھا۔ گھر میں کسی کو ہوش نہیں تھا کہ وہ اپلیکیشن بھیج دیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اب نہ میرے پاس باپ بچا ہے اور نہ ماں۔ اب اگر کوئی مرا تو میں اگلے دن اسکول ضرور آ جاؤں گا۔ میں یہ بات اتنی تلخی سے بولا تھا کہ مس روزینہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ فوراً سے میرے پاس آئی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ پوری کلاس سناٹے میں آ گئی تھی۔ یقیناً کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مس روزینہ میرے آنسو صاف کر کے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئی ایم سوری جاوید بیٹا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کسی سے میسج ہی کروا دیتے۔ جبکہ میں سر جھکا کر بولا تھا، مس ہوش ہی نہیں تھا، میں کیسے آپ کو اطلاع کرتا؟ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر میں ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تم بیٹھ جاؤ، کلاس آپ لوگ ان کی مدد کر دینا، اور جاوید کا سارا ہوم ورک فی الحال آپ لوگ مل جل کر کروا دینا۔ پوری کلاس کو متوجہ کر کے بولی تھی، میں تمام ٹیچر سے بات کر لوں گی، میں کسی سے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں بس سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی
اور پھر کلاس شروع ہو گئی تھی۔ ایک بات تھی، میں نے کئی بار مس کی نم ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھی، ان کا بار بار کلاس کو خاموش کروانا اور پھر میری طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھنا مجھے ہر بار یاد آ رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ چھٹی کے وقت اچانک پین میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہیں آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ میرا دل لرز اٹھا تھا۔ اب مجھ سے کیا خطا سرزش ہو گئی تھی۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں پرنسپل آفس میں داخل ہوا تھا تو وہاں سر کاشف، مس روزینہ اور باقی میرے اساتذہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں دھیمی آواز میں تمام لوگوں کو سلام کیا تھا جب پرنسپل میڈم نے مجھے اپنے قریب آنے کا حکم دیا تھا۔ میں تھوڑا سا پریشان ان کی طرف بڑھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کاشف ہمیں بہت افسوس ہے آپ کی والدہ کا۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ آپ کے والد بھی نہیں ہیں۔ آپ کے والد کا کب انتقال ہوا؟ میں سر جھکا کر بولا، کلاس کے شروع میں ہی ہوا تھا اور اب امی چل بسی۔ یہ کہتے کہتے میں رو پڑا تھا۔ جب جب میرے منہ پر الفاظ یہ والے آ رہے تھے کہ میری والدہ اس دنیا میں حیات نہیں، میرا دل تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار کیا تھا اور پھر واپس بھیج دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے 10ویں جماعت تک وہی تعلیم حاصل کی تھی۔ سر کاشف کو 1 سال کے بعد ٹرانسفر مل گیا تھا اور وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ مس روزینہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی نیک نگاہ میں ان کی اولاد کی مانند تھا۔ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے سمجھتی تھی۔ اپنے ٹفن سے کھانا کھلاتی تھی، مجھے پیسے بھی دیتی تھی تاکہ میں چیزیں کھا سکوں۔ میری ممانی مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جس طرح وہ امی کے ساتھ برتاؤ کرتی تھی اس سے بھی برتاؤ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں پورا دن گھر پر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر میں ماموں کے پاس دکان پر چلا جاتا تھا، ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان کے ساتھ ہی گھر واپس آتا تھا۔ اس بات پر بھی انہیں خوب اعتراض تھا مگر میں اس طرف دھیان دینا ضروری سمجھتا ہی نہیں تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد میرے ماموں سے درخواست کی تھی کہ مجھے آرمی میں جانا ہے، تب انہوں نے مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلا دیا تھا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے ماں باپ چھینے ہیں تو ان کی بدولت ایک ماموں دیے تھے جو مجھے ہمیشہ سمجھتے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد بھی مس روزینہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ ان سے میں نے اپنے ہر خواب کا ذکر کیا تھا اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی، تمہیں جب بھی میری ضرورت محسوس ہو تمہاری مس تمہارے ساتھ ہوں گی۔ کالج مکمل ہونے کے بعد مجھے آرمی ٹریننگ کے لیے جانا تھا مگر کچھ سورسز کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر مس روزینہ سے کانٹیکٹ کیا تو وہ فوراً سے میرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ گورنمنٹ افسر تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محض ایک فون کال نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کی تھی۔ میں آرام سے آرمی میں چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے خوب اچھے سے ٹریننگ کی تھی۔ مجھے اپنے ملک کا نام روشن کرنا تھا، ان غریب لوگوں کی مدد کرنی تھی جن کو لوگ ہمیشہ حقیر سمجھتے ہیں، جیسے کہ میرے بابا۔ وہ ایک سویپر تھے مگر لوگ انہیں کچرا دان کہتے تھے۔ میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا مگر میں اس پل بہت چھوٹا تھا۔ آج میری واپسی ہوئی تھی مگر اچانک مجھے گلی کے کونے پر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کی اپیل کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ 2 ڈاکو ایک آدمی کو لوٹ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی ریوالور نکال لی اور وہاں پہنچ گیا۔ لمحے میں ہی میں نے ان دونوں چوروں کو دھن کے رکھ دیا اور اس آدمی کا بیگ لے کر جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا تو میں دنگ رہ گیا کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سر کاشف صاحب تھے۔
وہ مجھے دیکھ کر حیران تھے اور میں انہیں۔ میں اس پل آرمی یونیفارم میں تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم جاوید ہو نا، کلاس 2 والے؟ ان کا لہجہ دھیما تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ اچانک ہی وہ روتے روتے میرے سینے سے لگ گئے تھے۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، وہی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ میں نے ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ روتے روتے وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس دن میرا ٹرانسفر ہوا تھا اس دن سے ہی میری بربادی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا۔ کئی بار ہمت کی کہ واپس سکول آؤں، تم سے معافی مانگوں، تمہیں پیار کر کے سینے سے لگاؤں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہو پائی، کیونکہ جس سکول میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں بچے نہیں، جلاد تھے۔ لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل و رسوا کیا تھا، اتنی بےعزتی کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر ٹرانسفر کروا لیا تھا، اور میرا ٹرانسفر بہت ہی بری جگہ پر ہوا تھا۔ میں نے بہت جلد ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ آج میں اپنی پینشن لے کر ہی واپس آ رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھے لوٹ لیا، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ میں آج بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہ صرف اور صرف تم تھے۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، جب تک مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم سریا کے بیٹے ہو، تب تک میں تمہیں ہمیشہ سینے سے لگاتا تھا۔ دراصل سریا تمہاری ماں میری محبت تھی۔ میں نے انہیں ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ کا انتخاب کر لیا تھا، اور پھر اسی کا بچہ میرے سکول آیا تھا۔ بھلا میں کیوں اس پر ترس کھاتا؟ کیوں میں تمہیں پیار کرتا؟ مجھے پتہ تھا تمہارا باپ مر چکا ہے، مگر پھر بھی میں جان بوجھ کر تمہیں اذیت دیتا تھا تاکہ تم جا کر اپنی ماں کو بتاؤ، اور تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر اذیت محسوس کرے۔ لیکن جس دن تمہارے منہ سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، اس دن ہی میں نے کوششیں جاری کر لی تھی کہ میں یہ اسکول چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارا سامنا کر سکتا، کیونکہ لیکن اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ انجانے میں نے تمہیں بہت زیادہ ستایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کے ماضی میں جو بھی ہوا وہ آپ دونوں کے معاملات تھے، لیکن شاید آپ کی ناقدری کے باعث مجھ میں اتنی ہمت آ گئی کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے لڑ جھگڑ سکوں۔ کوئی بات نہیں سر، استاد کا مارنا بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بھلائی ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، میں باقی اساتذہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ ایک جیسے ذہن اور دل کا مالک نہیں ہوتا۔ کچھ بچے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ٹیچر کے ایسے رویے پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اپنی تعلیم سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہاں، کچھ ٹیچر مس روزینہ جیسی بھی ہوتی ہیں، جن کے سینے میں دل ہوتا ہے اور وہ ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ مقام دے۔ مس روزینہ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، اور آج بھی میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، اور ہر پل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس مقام پر کبھی نہ پہنچ پاتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔